اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہم نے اس سے پہلے سورہ بروج پڑھی تھی نا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے سامنے پیش کیے ہیں اور اس کو آگاہی دلانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 30ویں سپارہ جب سے شروع ہوا ہے، ہم نے کیا ہے، اس میں مسلسل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی جو ان کی تخلیق ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی ہمیں دکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں دکھتی ہیں نا، تو اس کے بعد قسم کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ لا سنت اللہ تبدیلا، لا سنت اللہ تحویلا، یہ جو ہے اللہ کا نظام جو ہے اس کے اندر نہ کوئی تبدیلی ہے نہ کوئی رد و بدل ہے۔ تو انسان کسی طریقے سے یہ یقین کر لے کہ یہ جو معاملات ہیں جو بھی بیان کیے جا رہے ہیں اس وقت، یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں بال برابر بھی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو انسان سے محبت اللہ کی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلسل انسان کو جو ہے اس بات کی طرف جو ہے توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھ، اس سے غافل مت ہو کہ تجھے جو ہے اٹھایا جائے گا اور تیرے اعمالوں کا حساب لیا جائے گا۔ اور اگر یہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مکی صورتیں ساری کی ساری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو پڑھ کے سنائی تو لوگ جو ہے اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو ایمان وہ لائے پھر اس کے بعد اس سے جو حالات پیدا ہوئے، جو معاملات ہوئے، وہ آپ نے دیکھے کہ بھئی دنیا بھر کے اندر جو ہے اسلام پھیلا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اس بات کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیا کہ تمہیں احتساب جو ہے وہ اس کے لیے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور اس سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور جب احتساب کا آدمی کو یقین ہو جائے کہ ہاں بھائی مجھے جو ہے اس بات کی سزا ملے گی اگر میں نے کچھ کیا تو، اور جو چیز میں چھپانا چاہوں گا وہ بھی پوشیدہ نہیں رہ سکے گی، اور جو ظاہر ہو جائے گی وہ بھی پوشیدہ نہیں رہ سکے گی، تو پھر انسان جو ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاملات جو ہیں وہ بالکل ایسے ہیں کہ ہمیں یہ نہ تو سنایا جا رہا ہے نہ ہمارے کان میں آ رہا ہے۔ اگر ہمیں سنایا جا رہا ہے تو اس انداز میں سنایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جب کسی چیز کا مطلب انسان کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا اثر بھی نہیں ہوگا، اس کو پر اثر تو جب ہی ہوگا کہ جب اس کا مطلب پتہ چلے گا، اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے وہ جب پتہ چلے گا، جب پھر انسان جو ہے وہ سدھرنے کی بات کرے گا۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ جس طریقے سے پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرف انسان کی جو ہے توجہ دلا رہے ہیں۔ سورہ طارق یہ جو ہے مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں سے آسمان کی قسم سے شروع کر رہے ہیں۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور چمکتے ہوئے ستارے کی، رات کو آنے والا چمکنے والا، رات کو آنے والا چمکنے والا۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ ایک ستارہ ہے جو چمکدار ہے، چمکنے والا ہے۔ طارق جو ہے وہ یعنی یہاں پر جو ہے وہ رات کو آنے والے ستارے کی یعنی طرف توجہ دلائیے۔ والسماء والطارق، اور رات کو آنے والا، تمہیں کیا پتہ وہ رات کو آنے والا کون ہے؟ وہ ایک چمکدار ستارہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو پھر اس کے بعد قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی جگہ پر مستحکم کرنے کے لیے، تاکہ اس میں جنبش نہ ہو، ہم نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، اس کے اوپر جو ہے وزن رکھ دیا۔ اور قرآن کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یہ سب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ ہاں جس وقت آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، جس وقت آسمان لپیٹ لیا جائے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک چادر ہے، جس طریقے سے زمین کی چادر بچھی ہوئی ہے، تو یہ جو پھیلائی ہے زمین، اسی طریقے سے آسمان کو بھی پھیلایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور پھر اس کو پھیلایا، اس کو
موٹا تھا اس کو پھر پھیلا کے ہم نے بالکل جس طریقے سے زمین کو پھیلا کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنبش نہ کرنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اسی طریقے سے آسمان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے قائم رہنے کے لیے بروج بنا دیے اور ستارے گڑھ۔ یہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بیلنس رکھنے کے لیے آسمان کو، تاکہ اس کے اندر جو ہے کوئی اونچ نیچ نہ ہو، یہ چادر جو پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر شل نہ پڑے، اس لیے جو ہے ستاروں کو گاڑ دیا وہاں پر اور بروج بنا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ بروج وہ یعنی باقاعدہ ایک سیارے کو جو جگہ دیتا ہے آنے کے لیے، تو یہ کس قسم کا ہوگا نظام؟ یہ تو ہم زمین تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے دی ہے، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر چل کے دیکھو ہماری نشانیوں کو، لیکن آسمان پہ تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی نشانیاں تو صرف جو وہ قسم کھا کے بتا رہا ہے یا قرآن کے اندر جو بیان فرما رہا ہے اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آسمان کے اوپر کیا نشانی ہے۔ تو آسمان پہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا نظام بنایا ہے، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو چادر وہ بچھائی ہے جو آسمان کے اوپر، اور پھر ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب یہ ہٹا دیا جائے گا تو دروازے ہوں گے آسمان کے اندر، تو دروازے جب ہوں گے آسمان کے اندر، یہ چادر ہٹا دی جائے گی، تو اس چادر کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ستاروں کو اور بروجوں کو جو ہے اس کے اوپر قائم کر دیا، تاکہ وہ چادر جو ہے اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس، کوئی نفس ایسا نہیں ہے، لما جس کے اوپر، علیہا حافظ جس کے اوپر نگراں نہ ہو۔ یہ ستارے جو بنے ہوئے، یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بلا واسطہ اللہ کی نظروں کے اندر ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو واسطے سے اللہ کی نظر میں ہو، ہر چیز اللہ کی نظر میں بلا واسطہ ہے۔ بلا واسطہ کا مقصد یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس کی نظروں کے اندر ہے۔ کوئی چیز جو ہے نا، کوئی جو ہے زمین کے لیے متعلق فرشتہ آ کے بتاتا نہیں ہے کہ زمین جو ہے فلانی جگہ کھائی ہے، فلانی جگہ جو ہے پہاڑ ہے، وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں، آسمان کے اوپر کیا ہے وہ بھی جو اللہ کی نظر میں، فضاؤں کے اندر کیا ہے جو وہ بھی اللہ کے اندر۔ تو اتنی وسعت ہے اللہ کی نظروں کے اندر کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر فرمایا کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگہباں نہیں مقرر کیا ہو۔ یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ آسمان ہے، ان کو بھی نگہبان جو ہے نا وہ مجال ہے کہ یہ ادھر ادھر ہو جائے اپنی، اس کے اوپر بھی نگہبان ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے نا، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان جو ہے اس کے لیے دو فرشتے و کرامن کاتبین کا تو ذکر آپ کے سامنے آتا ہے کہ وہ فرشتے لکھنے والے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بے شمار فرشتے انسان کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے، جو اس کی 24 گھنٹے حفاظت کرتے ہیں، حادثات سے حفاظت کرتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان کوئی رزق کا نوالا کھاتا ہے تو سانس کی اور کھانے کی نالی برابر ہونا، وہ سانس کی نالی میں نہیں جا سکتا، وہ فرشتہ جو ہے اس کو کھانے کی نالی کے اندر برقرار رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ جو رزق جاتا ہے اس سے اس کو فائدہ پہنچنا ہے یا اس کو نقصان پہنچنا ہے، اس کو طاقت حاصل کرنی ہے یا اس کو کمزوری ہونی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، ایک ہی جگہ سے آٹا آ رہا ہے، ایک ہی جگہ سے گوشت آ رہا ہے، ایک ہی جگہ گوشت پک رہا ہے، ایک ہی جگہ روٹی پک رہی ہے۔ آپ روزانہ روٹی کھا کے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بچے روزانہ روٹی کھا کے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نظام ہے نا، کیسا زبردست نظام ہے کہ وہی روٹی کھا رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے لیے روٹی الگ بن رہی ہے، وہی روٹی، وہی آٹا، وہی کھانا، وہی سالن آپ کھا رہے ہیں تو روز کمزور ہو رہا ہے، ضعیف ہوتے جا رہا ہے، ہاتھ پیر جواب دیتے جا رہا ہے، بچہ جو ہے طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا نظام ہے؟ یہ فرشتے ہیں کہ جو اس کو یہ فائدہ دینا، یہ اللہ کی ذات ہے اس کو، اور یہ فرشتے جو ہیں مقرر ہیں آپ کے لیے۔ آپ کی رات کو سو رہے ہیں، جانور کوئی کان کے اندر گھس جائے، کوئی ناک کے اندر گھس جائے، کوئی گاڑی چلتے چلتے آپ کو ٹکر مار دے، راستوں کے اوپر آپ کی حفاظت، سونے کے دوران آپ کی حفاظت، چلنے پھرنے کے دوران آپ کی حفاظت، 24 گھنٹے حفاظت کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا محافظ انسان کا کون ہے؟ سب سے بڑا جو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ تو نگہبان ہیں، لیکن سب سے بڑا جو مقرر کیا ہے نگہبان، وہ کون ہے انسان کے اوپر؟ وہ ہے موت کا فرشتہ، جو آپ کی 24 گھنٹے نگرانی کر رہا ہے کہ اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ مرنا نہیں چاہیے جب تک اس کا وقت نہیں آئے۔
سب سے بڑا محافظ ہے وہ ہر وقت آپ کی حفاظت کرے گا جب تک اس کی موت نہیں واقع ہوگی، جب تک وہ اس کی حفاظت کرے گا. اور اس کو تو یہ بھی ایک فرشتہ جو 24 گھنٹے آپ کے ذمہ لگا ہوا نا کہ آپ باہر نکلو تو کہیں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے گا. ہاں یہ تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا. تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر محافظ مقرر نہ ہو. والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے. النجم الثاقب، وہ ایک چمکدار ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگہباں مقرر نہ کیا. اب نفس سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ انسان اور جانور، بلکہ ہر وہ نفس جسے اس نے تشکیل کیا ہے، وہ چاہے آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، وہ بھی نفوس کے اندر آ جاتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، اب یہاں پر جو ہے نا یہ تمام چیزیں بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. فل پس چاہیے، ینظری دیکھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مما خلقہ، کہ کس چیز سے اس کی تخلیق کی گئی ہے، جس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا. خلقہ من ماء دافق، خلقہ پیدا کیا گیا یا تخلیق کی گئی من ماء پانی سے، دافق اچھلتے ہوئے. ہم نے دیکھا کہ جس وقت جو نزول ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ جھٹکے سے یعنی پریشر سے جو ہے وہ نزول ہوتا ہے انسان کا، اور اس وقت ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، وہ انسان جب ریلیز کرتا ہے نا. اب یہ جب جھٹکے سے جب پانی جب نکلتا ہے تو وہ جو ہے وہ پورے پریشر کے ساتھ نکل کے اور وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کو رکنا ہے، جہاں پر اس کو ٹکنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خلقہ من ماء دافق یخرج، نکلتا ہے، خروج ہوتا ہے من بین الصلب والترائب، پشت کے اور سینے کے درمیان سے. اب یہاں پر جو ہے نا وہ نطفہ جو ہوتا ہے وہ مشترک ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اشتراک سے پیدا ہوتا ہے، ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہے. تو جو نطفہ عورت کا ہوتا ہے، یہ جو ہے ترائب جو لفظ ہے نا وہ حصہ ہے عورت کا کہ جہاں پر وہ ہار پہنتی ہے، وہ ہار جہاں تک آتا ہے، یہ حصہ عورت کا جو ہے نا وہ ترائب. سلب کہتے ہیں پشت کو. یہ مرد کی پشت جو ہے، یہ مرد کا نطفہ جو ہے وہ آتا ہے سلب سے، اور عورت کا نطفہ آتا ہے ترائب سے. یہاں جہاں یہ دودھ کا نظام ہے، جہاں یہیں پر جو ہے نا یہاں سے عورت کا نطفہ اور یہاں سے مرد کا نطفہ، یہ دونوں جو. اچھا جب یہ ہوتا ہے انزال تو اس کے اندر کافی سارا اسپرمس ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اور اس میں ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ دیکھو اس کے اندر سے مقرر کر دیتا ہے، اس میں سے مختص کر دیتا ہے ایک کو. اور عورت کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس میں سے بھی ایک کو مختص کر دیتا ہے، وہ دونوں جراثیم جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. اگر خالی انسان اس بات کے اوپر یہ توجہ دے لے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے نا پوری چیز یعنی ایک نظام بنا دیا، اور ایک ہی چیز اس کو کام کر ایک ہی چیز چلا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر زمین ہے، انسان کی ساری ضرورتیں پیدا ہونے سے مرنے تک، اور مرنے کے بعد جو ہے دفن ہونے تک، ساری چیزیں زمین سے پیدا ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایک مثال بھی نہیں دے سکتے کہ بھائی فلانی چیز تو وہاں سے آتی ہے، نہیں، ساری چیزیں زمین سے آ رہی ہیں. پوری دنیا کے اندر روشنی کرنے کے لیے صرف ایک چاند بنا دیا، سورج بنا دیا. یہ نہیں کہ بہت سارے سورج ہوں اور بہت سارے، کیا دنیا کے اندر نہیں بلکہ آپ اس علاقے کے اندر بھی کوئی ایک ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ جس سے پورا علاقہ روشن ہو جائے؟ نہیں کر سکتے. یعنی پورے علاقوں کو روشن کرنے کے لیے آپ جو ہے نا آپ کو ہزاروں بلب لگانے پڑیں گے، اور پھر آپ نے جب لگا دیے بلب تو بھی اس کا جو شیڈ ہے جس پر وہ شیڈ پڑ رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے اندھیرا ہوگا. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ ایک چاند ایک یعنی سورج بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پوری دنیا کو روشن کر دیا. تو ایک ہی چیز سے جو ہے نا اب آپ دیکھو کہ نطفہ جو ہے ایک پانی کا ایک قطرہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا.
کہ اس کی ہڈیاں بھی ہیں اس کے اندر ناخن بھی ہیں، اس میں پلکیں بھی ہیں، اس میں بال بھی ہیں، اس میں مونچھیں بھی ہیں، اس میں دل بھی ہے، کلیجی بھی ہے، اور ہر چیز الگ ہے بالکل. ہڈی جو ہے گوشت سے نہیں مل رہی ہے. اب یہاں سے گوشت چلتا ہوا آیا، یا اس کے بعد یہاں پٹھے بننا شروع ہو گئے، یہاں سے لال آ رہا تھا یہاں سفید ہو گیا، اور یہ آنکھیں بغیر کیل کانٹے کے بغیر گلو کے جو ہے نا ایسا چپکا ہے کہ وہ تو ساری زندگی نہیں ہٹتا. پھر کیسا اس کے اوپر غریب کر لیا. پھر اس کے بعد اس کے اندر نسیں بنائی ہیں جس کے اندر پانی کے یا خون کے گزرنے کی جگہ بنائی. وہ کیسے بنا دی بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 اندھیروں کے اندر جو ہے انسان کی تخلیق کی. نطفہ جو ہے وہ جا کے اووری کے اندر جب ٹھہرتا ہے تو ایک تو پیٹ اس کی اندھیرا، دوسرا اووری کا اندھیرا، تیسرا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک کھال کے اندر، ایک جھلی کے اندر ہوتا ہے، اور وہ تیسرا جھلی کا اندھیری. یعنی 3 اندھیروں کے اندر. اور مجال نہیں ہے کہ ایک پیر دوسرے سے بڑا ہو جائے یا ایک آنکھ دوسرے سے چھوٹی ہو جائے، ایک آنکھ یہاں آ گئی ایک آنکھ یہاں آ گئی. اگر کوئی ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا نا، کوئی انسان کوئی معذور پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ، تو وہ اس لیے نہیں کہ اس کے کارخانہ قدرت کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نشانی کے طور پر پیدا کرتا ہے کہ دیکھ میں تجھے ایسا بھی پیدا کر سکتا تھا. اور جو بھی اسے دیکھے وہ اس کو نصیحت حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا پیدا کر سکتا تھا. اب اس کا کیا قصور ہے جس کو لنگڑا پیدا کر دیا یا جس کو اندھا پیدا کر دیا؟ دنیا کے اندر جس کو ایک چیز سے محروم کیا جاتا اس کو دوسری چیزوں کے اندر فراوانی دے دی جاتی. اندھا جو ہے نا وہ قرآن کو بہت جلدی حفظ کر لے گا بنسبت آنکھوں والی، وہ بہت جلدی حفظ کر لے گا. اس کو نظر نہیں آ رہا، اس کو پتہ نہیں الف کیسا ہے، بے کیسا ہے، جیم کیسا ہے، لیکن وہ ایک آنکھوں والے سے دونوں کو برابر میں بٹھا کے شروع کرو تو وہ اس سے، یعنی اگر وہ سال بھر میں سیکھے گا تو یہ 6 مہینے کے اندر سیکھے گا. ایک چیز کو محروم کیا تو دوسری چیز جو ہے اس کے اندر فراوانی سے رکھ دی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر صرف اس بات کے اوپر ہی انسان توجہ دے لے کہ اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ایک پانی کے نطفے سے، تو یہ انسان جو ہے کبھی بھی جو ہے اس طرف یخرج من بین صلب و ترائب انہ علی رجعہ لقادر. یہ جو ہے آیت ہے اس میں 2 مقصد ہیں. انہ بے شک وہ، علی اوپر، رجعہ لقادر واپس لانے کے قادر ہے. یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس نطفے سے ایک مکمل انسان بنا کے اور اس کو دنیا میں بھیجنے پر قادر ہے، اسی طریقے سے وہ اس مٹی کے اندر سے واپس انسان کو نکالنے کے اوپر بھی قادر ہے. رجعہ لقادر یعنی واپس اس کو لانے کے اوپر قادر ہے. بنسبت اس کے کہ زمین سے اس کو پیدا کر لیا جائے دوبارہ، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر تخلیق کیا، 2 دن میں آسمان بنایا، 2 دن میں زمین بنائی، اور 2 دن میں جتنی مخلوق ہم نے پہلے دن سے اور آخری دن تک پیدا کرنی تھی سب کا رزق اس کے اندر رکھ دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جتنے انسان آئے سب کو سیو کرتا جا رہا ہے. ایک اسٹور ہے، ان کے جسم جو ہے نا ان کو سب کو سیو کرتا جا رہا ہے زمین. اور جس وقت وہ چاہے گا، جس طریقے سے بارش برستی ہے اس کے اندر ایک ریکویزیشن ہوتی ہے کہ اتنا آپ نے پھل پیدا کرنا ہے، اتنا گندم پیدا کرنا ہے، اتنا یہ پیدا کرنا. اسی طریقے سے ایک ریکویزیشن آئے گی، ایک حکم آئے گا، اور انسان جو ہے وہ زمین کے اندر سے ایسے نکل جائے گا جیسے اسٹور کے اندر بند کوئی چیز نکل گئی باہر. تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ ایک نطفے سے جو ہے مکمل انسان کو بنا دے، اور اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اس کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا لے. کیا یہ مشکل ہوگا؟ یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کی. یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن رازوں کو کھول دیا جائے گا. یعنی اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسی جو کہ یہاں پر واضح نہیں ہوتی، جن کی وضاحت نہیں آتی. مثال کے طور پر کسی کا مال چوری ہو گیا، ڈھونڈا یہ پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا، بس پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا. کسی کا قتل ہو گیا، پولیس نے ڈھونڈا، یہ کرا وہ کرا، نہیں پتہ چلا کسی کو. کسی نے کسی کو دھوکہ دیا، پھر وہ آدمی پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے کس طریقے سے ہوا، کیا ہوا. تو یہ تمام معاملات جو کہ راز میں رہ گئے، جو پوشیدہ رہ گئے، وہ سارے کے سارے اس وقت کھلیں گے. دوسرا مسئلہ یہ کہ انسان جو ہے نا اس کی نیت کا پتہ چلے گا کہ اس نے یہ کام کس نیت سے کیا تھا. وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے اس کے اندر کہ جب سینوں کو کھول دیا جائے گا، سورہ عادیات میں پڑھا نا ہم نے،
فلادیات میں کہ جس وقت سینوں کو کھول دیا جائے گا تو اس وقت وہ ساری نیتیں جو ہیں ان کے سامنے آ جائیں گی کہ کس نیت سے کام کیا تھا. آدمی جو ہے بڑی مہربانی کر رہا ہے کسی یعنی بیوہ خاتون کے اوپر بڑی مہربانی کر رہا ہے, اس کی کفالت بھی کر رہا ہے, بچوں کی بھی کفالت کر رہا ہے, لیکن اندر سے یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ میں اپنے نگاہ میں لے لوں یا اس کے ساتھ میں بدفعلی کر لوں, اس بات کے لیے راضی ہو جائے. اندر اس کے یہ ہے اور دکھانے کے لیے کر رہا. تو یہ ساری چیزیں جو اندر پوشیدہ ہوں گی کہ کس نیت سے اس نے کام کیا تھا, وہ ساری کی ساری چیزیں اس دن یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم تبلی السرائر, جس دن رازوں کو فاش کر دیا جائے گا, جو راز کھل جائیں گے. فما لہو من قوت ولا ناصر, فما لہو پھر اس کے لیے من قوت ولا ناصر, اس میں کوئی یعنی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پاس اتنا اختیار ہو کہ کسی چیز کو پوشیدہ رکھ لے, کسی چیز کو چھپا لے. کسی آدمی کے اندر اختیار نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. مثال کے طور پر یہاں پر کوئی کرائم کیا نا, اس کے اختیارات تھے خود کے, اس نے کیس سن کے جو ہے اس کو کیس کو ہی بدلوا دیا, بالکل پتہ ہی نہیں چلا. ویڈیو بنا کے باقاعدہ دی کہ جی وہ گاڑی چلا کے جا رہے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ آدمی کو کچل دیا کسی کو, اور پھر اس کے بعد کورٹ کہہ رہی نہیں جی تو یہ ویڈیو جو ہے وہ جائز نہیں ہے, یہ یعنی بنائی بھی ہے, یہ تو اس کو بری کر دیا. تو ایسا وہاں پر نہیں ہوگا. وہاں پر جو ہے نا وہ جو بھی صورت حال ہوگی اس کے اندر, اب یہ تو لازم بات ہے بہت بڑا آدمی تھا اس کے خیال, یہاں پر کسی کا بڑے آدمی کا بچہ یا وہ خود آدمی جب کسی کرائم کے اندر آ جاتا ہے اور وہ نوٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے. نہیں, سزا جب ہوتی ہے اس کو تو جیل میں جو ہے نا اس کو دنیا کی وہ ساری سہولتیں ملتی ہیں جو وہاں پر ہوتی ہیں, اور پھر وہ رات کو اپنے گھر پہ ہوتا ہے. دن میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی دیر کے لیے جا کے بیٹھ گیا, یا 2-4 دن بعد وہ جو ہے ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ اسپتال کے اندر داخل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک VIP کمرہ مل جاتا ہے اس کو, اور پھر اس کے بعد لوگ آ رہے ہوتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں, خوب اس کی جو ہے وہ بڑی عیاشی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو یہ صورت حال جو ہے نا وہاں پر نہیں ہوگی. نہ تو کوئی ایسا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہوگا کہ جو اس کی مدد کر کے اسے چھڑا دے, اور نہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ان رازوں کو فاش ہونے سے بچا لے. اور پھر جب راز فاش ہوں گے تو کیا ہوگا کہ اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. نہیں, پھر فیصلے بھی اسی کے مطابق ہوں گے نا. دنیا کے اندر تو اس کو سزا نہیں ملی. میں نے کسی کا مال چوری کر لیا, کسی نے پکڑا نہیں, کسی نے دیکھا نہیں, بچ گیا, معاملہ ختم ہو گیا. بے وقوفی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. آج کسی نے کوئی کرائم کیا, تھوڑے دن گزر گئے, اس نے کہا یار معاملہ ختم ہو گیا, ٹھیک. نہیں, معاملہ تو اب شروع ہوا ہے, کیس تو اب رجسٹر ہوا ہے. جب یہاں فیصلہ نہیں ہوا تو وہاں کیس رجسٹر ہوگا نا. یہاں فیصلہ ہو گیا تو پھر کہاں کیا ہوگا رجسٹر. یہاں تو نے اگر کوئی کرائم کیا اور تجھے سزا مل گئی تو وہاں فیصلہ جو ہے وہاں پر تو نہیں ہوگا, لیکن یہاں پر تو نے جرم کیا اور تجھے سزا نہیں ملی تو وہاں پر کیس داخل ہوگا. تو یہاں پر جو ہے نا وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن جو ہے کسی کی نہ تو یہ قوت ہوگی, طاقت ہوگی کہ وہ اپنے رازوں کو چھپا لے, یا اپنے اعمال جو ہیں ان سے بچ جائے, اپنی نیتوں سے ظاہر ہونے سے بچ جائے, اور نہ اس کا کوئی ایسا مددگار ہوگا. والسماء ذات الرج. اب یہاں پر جو ہے ایک دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نظام جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے. والسماء ذات الرج, آسمان جو مسلسل بارش برسانے والا ہے, یعنی پلٹ پلٹ کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کیا نظام ہے کہ سمندر جو ہے نا جب سورج ہوتا ہے تو وہ سمندر کے اوپر جب اس کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہاں سے پانی بھاپ بن کے اٹھتا ہے, اور پھر وہ بادلوں کے اندر جو ہے پھر اس کے بعد وہ اونچے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بارش ہوتی ہے. یعنی ایک سائیکل چل رہا ہے. وہ پانی برس گیا, پھر اس کے بعد وہ پانی واپس اوپر گیا, پھر اس کے بعد نیچے آیا. یہ یعنی ایک پورا سائیکل, جیسے ایک فوارہ بناتے ہیں نا آپ, تو پانی فوارے کا گر رہا ہے, پھر اس کے بعد وہی جو ہے مشین سے دوبارہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آسمان کی قسم کہ جو یعنی ایک سائیکل کے طریقے سے بار بار جو ہے پانی برساتا ہے انسان کے اوپر. اگر ایک ہی دفعہ پانی برسا دیتا تو پھر کیا ہوتا, آدمی کہاں رکھتا, کوئی جگہ نہیں. بھائی سال میں ایک دفعہ بارش ہوگی, نہیں, ضرورت کے مطابق. کبھی آف سیزن میں بھی بارش ہو جاتی ہے, اور کبھی سیزن ہوتا ہے اس میں بھی بارش نہیں ہوتی ہے. ضرورت کے مطابق بارش نہیں ہوتی ہے آدمی کی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھ سدھر. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں, چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے ان کو مجبور کریں گے کہ یہ لوٹ کے آئیں اس بڑی تکلیف سے جو آخرت میں ان کو ملنے والی ہے. سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو چھوٹی چھوٹی جو ہے تکلیفیں دے کے اور ان کو یعنی مجبور کریں گے کہ یہ واپس آئیں, لوٹیں ہماری طرف.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس آسمان کی جو ایک سائیکل کی صورت میں مسلسل جو ہے وہ بارشیں برساتا رہتا ہے، والارض ذات الصد، اور اس زمین کی قسم کہ جو ایک خاص انداز میں پھٹتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین اتنی سخت ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں سے ایسے کر کے کھرچیں گے تو آپ کے ناخن زخمی ہو جائیں گے. بڑی سخت ہوتی ہے زمین تو، اور وہ تو پھر کلاڑی سے اور اس سے جو ہے کھود کے آپ کو. اسی طریقے سے جب پانی اس کے اوپر پڑ جاتا ہے تو وہ مٹی اور زیادہ وزنی ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ جو سیڈ ہوتی ہے، جو بھی کسی چیز کا بیج ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک بیچ میں نشان ہوتا ہے یا کونے کے اوپر ایک ہوتا ہے، اور وہیں سے وہ پھٹتا ہے، اور وہیں سے جو ہے اس کی کونپل نکلتی ہے. ایک اتنی نازک کونپل جس کے اندر جو ہے وہ کوئی طاقت نہیں ہوتی، زمین پھٹ کے اور اس کو راستہ دیتی ہے. جس طریقے سے بچے کی پیدائش کے وقت جو ہے نا، عورت کی شرمگاہ جو ہے اس کو، یعنی اس میں اتنی گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس زمین کی جو پھٹتی ہے. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ وہ کونپل جو ہے، نازک ترین کونپل، آسانی سے باہر نکل جاتی ہے، اور وہ اس کو اس طریقے سے سنبھال کے رکھتی ہے جیسے بچے کو ماں گود میں رکھتی ہے نا، ورنہ تو وہ ڈیڈ ہو جائے، ٹوٹی، پھر کیسے پیدا ہوگی؟ فصل تو پیدا نہیں ہو سکتی. اب ساری دنیا کے انسان جو ہے نا، وہ مل کے، ساری دنیا کے سائنسدان مل کے اور ساری دنیا کے وسائل مل کے بھی یہ نظام یہ نہیں بنا سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے کہ یہ زمین کے اندر سے کس انداز میں وہ جو ہے کونپل نکل، اور پھر اس کے بعد وہ کتنا تناور درخت بن جاتا ہے کہ اس کو اگر آپ ٹکر مارو تو آپ کو زخمی ہو جاؤ گے. مزال ہے وہ جو اپنی جگہ سے ہل جائے، ایسا طاقتور ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جو جیسے جیسے پرانا ہوتا جائے گا، جیسے جیسے انسان کمزور ہوتا جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، اس کی جڑ جو ہے نا وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا تنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس زمین کی قسم کھا رہا ہے کہ ایک مخصوص انداز کے اندر پھٹ کے اور وہ پودے کو نکالتے ہیں. ہاں، وہ اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ کھلتی ہے، جو جوائنٹ ہوتی ہے. ہاں بالکل، وہ چیز جو ہے نا اس کی، ہاں اس کا جینس جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کبھی دانوں کو سیدھا کر کے ایسے نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھیتیاں ہیں یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم اگاتے ہیں. مثال کے طور پر گندم ہے، ایسے کر کے پھینکتا ہے نا، تو جو دانہ نیچے کی طرف جائے گا اس کی تو کونپل نیچے کی طرف ہی نکلے گی، اوپر تو نہیں نکل سکتی. تو وہ نیچے کی طرف نکلے گی تو وہ تو ڈیڈ ہو جائے گی. اگر وہ اس طرف کی طرف جائے گی تو بھی ڈیڈ ہو جائے گی، اس طرف جائے گی تو بھی ڈیڈ ہو جائے گی. یعنی ایک 25% جو ہے نا اس کا صحیح ہونے کا امکان ہے کہ وہ سیدھی نکلے. 75%. یہ فرشتے جو ہیں یہ مقرر ہیں، جب آپ دانے پھینکتے ہو تو وہ ان کو سیدھا کرتے ہیں، وہ ان کو سیدھا کر کے اور پھر اس کے بعد اس میں سے جو ہے وہ کونپلیں نکلتی ہے. اور یہ یعنی فرشتوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نظام بنا رکھا ہے. آپ نے ایسے کر کے پھینک دیا، جتنے دانے الٹے پڑے تھے، جتنے دانے اس طرف جا رہے تھے، جتنے دانے اس طرف جا رہے تھے، وہ سارے وہ فرشتے جو ہے سیدھے کر کے. اور جس کی فصل جو ہے نا اس کے اندر برکت ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دانے سیدھے ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ فصل ہوتی ہے. اور جس کی فصل میں کمی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ دانے جو ہے کم صحیح سیدھے ہوتے ہیں. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کا نظام، ورنہ یہ انسان نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں زمین کی. انہ لقول فصل، یہ جو قرآن ہے، یہ جو بیان ہے، یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ فیصلہ کن ہے. اس کے اندر یہ مت سمجھو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تبدیلی ہو جائے گی یا کوئی معاملہ ہو جائے گا. جیسے آج کل مسلمانوں کو کہہ رکھا ہے کہ بھئی یہ جو فلانی تنظیم کے اندر ہو جاؤ، فلانا کام شروع کر دو تو بس آخرت کے اندر. نہیں، خبردار، کسی قیمت پہ بھی جو ہے نا وہ منصف جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں کرے گا اس دن. للہ واحد القہار، اس دن تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صرف فیصلے کریں گے ایمانداری سے. آج معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن قیامت کے اندر معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہوں گے. تو یہ جو قرآن ہے یہ تو فیصلہ کن ہے، یہ فیصلہ کرنے والا ہے. اس میں آپ کو جو ہے کوئی رد و بدل کرنے کی یا کوئی امکان نہیں ہے. وما ہوا بالہزل، اور یہ جو ہے وہ کہانی قصے نہیں ہے، یہ کوئی بکواس بات نہیں ہے، یہ لغو قسم کی بات نہیں ہے. یہ ابے یار یہ کیسے ممکن ہے یار،
کہ جو ہے انسان کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. کیسے یار یہ ممکن ہے؟ ایسا سارا نظام چل رہا ہے, کیسے ایسا ہو جائے گا, آسمان ٹوٹ جائے گا, فلانا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا یار, یہ تو ایک نہیں مان رہا ہے کسی طریقے سے. انہم یکیدون کیدا, یہ ہے آیت وہ جو شروع سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں اور آخرت تک کرتے رہیں گے. یعنی وہ خود جو تسلیم نہیں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں نا, ان کے لیے بھی عجیب عجیب قسم کے جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں, ایسی عجیب عجیب قسم کی باتیں ان کو کر کے, اور وہ مثال کے طور پر ایک صاحب جو ہے وہ یہ کہنے لگے کہ یار اگر آپ کو گندگی لگانی خراب ہٹانی ہو تو آپ نیچے کی طرف ہاتھ کر کے دھوئیں گے نا, اور یہ وضو کرتے ہیں ایسے کر کے, یعنی نیچے سے اوپر کر رہا ہے. یہی ایک بات بنا کے اس نے کہا یہ دیکھو یار کیسے بیوقوف ہے. پھر صاحب ایک صاحب سے میں نے سنا, وہ اپنے کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو ہے وہ اس کے اندر ابو لہب کی جو ہے وہ برائی بیان کرتے ہیں, تبت یدا پڑھتے ہیں نماز کے اندر. بھائی تیرا ابو لہب سے تیرا واسطہ کیا ہے, تیری کیا دشمنی؟ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس سے تھوڑی دشمنی ہے تیری. جو تو اس سے جو اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی نہیں ہے مسلمان کی, جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے اس سے دشمن میرے. ہم مسلمان کرتے ہیں بالکل, تاکہ آپ کے دلوں کے اندر وہ یہ ہے نا کہ یعنی وسوسے کون پیدا کرتا ہے؟ انسان اور شیطان. یہ جو آپ کے دو آخری کی آیتیں ہیں اس کے اندر یہ ہے نا کہ وہ شیطان ہو یا انسان ہو, انسان کے دل کے اندر جو وسوسے پیدا کرتا ہے نا. سوال کسی سے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ پاک ایسا پرچہ بنا سکتا ہے تو خود بھی نہیں اٹھا سکے. تو یہ عجیب عجیب قسم کی جو ہے باتیں انسان کے ذہن کے اندر پیدا کرتے ہیں, پھر خلفشار ہوتا ہے, پھر شیطان اس کو ہوا دیتا ہے. مسلمان تو وہ ہے ہی نہیں نا, والی خالی نام کا انور نعیم رکھ کے مسلمان تھوڑی ہو گیا وہ. انہم یکیدون کیدا, وہ بے شک جو ہے وہ تدبیریں کر رہے ہیں. اور قیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ خفیہ تدبیر. کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ بھائی کسی چیز پہ مشورہ کرنا ہے, آپ محفل میں بیٹھ کے مشورہ کرنا, نہیں, آپ خفیہ رکھتے ہیں, اس کو چھپ کے کرتے ہیں. وہ تدبیریں جو ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے یہ چھپ کے تدبیریں آج نہیں ہو رہی ہیں کیا؟ آج بھی تو امریکہ فرانس یہ مل کے جو ہے پروگرام بنا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد مسلمان جو ہے ان کے آگے ہاتھ پیر ڈال دیتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے اور اسلام کو جو ہے پھیلنے سے روک رہے تھے. آج یہ آیتیں مسلمانوں کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ گڑھے کھود رہا ہے. اس ممبر کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ دوسرے فرقوں کو کہہ رہا ہے کافر ہے, پھر وہ اپنے اس میں ممبر پہ بیٹھ کے اس کو کہہ رہا ہے کہ کافر ہے. تو یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا, اور پھر اس کے بعد یعنی حدیث پڑھ کے بتا دیتے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ جو ہے وہ قرآن کے مطلب یہ ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو یعنی ایک دوسرے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں. واقعی تو قیدا, اور ہم بھی تدبیریں کر رہے ہیں, ہم بھی اللہ تعالیٰ. اچھا اس وقت کیا تھا کہ ان کافروں کے لیے, ان مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے تھے. آج کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آج اس دین کو قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ تدبیریں کر رہے ہیں کہ یہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیریں کر رہے ہیں کہ اس دین کو ہم مٹنے نہیں دیں گے کسی قیمت پر, ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. جیسا یہ کر رہے ہیں کہ اس کی ٹکا بوٹی کر کے اس کو اصل صورت سے بالکل مٹا دیا جائے, ہم اس کو ایسا نہیں ہونے دیں گے. دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ضرور قائم رہیں گے کہ جو اس دین کو قائم رکھیں گے, اور پھر اس کے بعد ان کا جب اجتماع ہوگا, جب وہ لوگ ملیں گے تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی, اور پھر اس کے بعد یہ دین اسلام. اور اسلام جب پھیلے گا تو مسلمان ہوں گے زمین کے اوپر, نہ تو اہل حدیث ہوگا, نہ اہل سنت ہوگا, اور نہ اہل یعنی وہ ہوگا تشیع, کوئی نہیں ہوگا, صرف مسلمان ہوگا. فماحل الکافرین, بس آپ سہولت دیں, کچھ مہلت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی بالکل دل برداشتہ ہو جاتے تھے نا کہ اب یہ تو ان کو سدھرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, میں تو کہہ کے تھک گیا, ان کو یہ کسی طریقے سے سمجھتے ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے تسلی دے رہا ہے. وماحل الکافرین, آپ کافر جو ہے نا ان کو تھوڑی سی مہلت دیں, کیونکہ ہمارا نظام یہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر پکڑ لیں. جس کا جتنا وقت ہے اس کو تو پورا کرنا ہے اسے, پھر اس کے بعد ہم اس کا احتساب کریں گے. اگر 3 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے ایگزامنر آپ سے کاپی لے لے تو یہ ظلم ہے. 3 گھنٹے بعد ہی لے گا, لیکن پھر اس کے بعد 3 گھنٹے بعد جو آپ نے کیا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھیے تو نے کیا. ہم سہولت دے دیجیے, رویدہ ایک یعنی مخصوص مدت کے لیے. کتنی مدت کے لیے؟ جتنی اس کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت تھوڑی سی مدت ہے نا یہ. ہمارے لیے تو لگتا ہے 5 سال ہے, 50 سال ہے, 20 سال ہے, 60 سال ہے, 70 سال ہے.
لیکن اس کے لیے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا سالوں کی، وہ تو لاکھوں اور کروڑوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آپ سہولت دے دیں، ان کو آپ جو ہے وہ تھوڑی دن کے لیے مہلت دے دیں کافروں کو، اور مہلت اتنی تھوڑے دن کی جو ہمارے خیال میں اب یہ کوئی جو ہے 5 سال بعد مر جائے گا، کوئی 10 سال بعد مر جائے گا. یہ جو اتنے بڑے بڑے عالم تھے جنہوں نے یہ فرقے بنائے وہ آپ موجود ہیں کیا؟ کوئی بھی موجود نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جس چیز کا وجود جو ہے کہیں سے اس کا ریفرنس ملے تو وہ تو چیز ماننے کی ہے. یہ فرقے سب سے پہلے کس نے بنائے؟ کس نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ میں اہل حدیث ہوں؟ کس نے پہلے سب سے اہل تشیع ہوں؟ کسی کا پتہ نہیں ہے. تو یہ تو شیطان ہے جس نے آ کے انسان کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا کہ تو اہل حدیث ہے، تو ادھر آ جا، تو اہل. اور جب جماعت ختم ہو جاتی ہے نا، اللہ کی رحمت ہوتی ہے جماعت کے اوپر. جب جماعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر انسان سارے مسجد میں نہیں آئے اور گھروں میں نماز پڑھے تو کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ کسی قیمت نہیں. جس دن مسجدیں آباد ہونے لگ جائیں گی نا، اس دن جو ہے اللہ کی رحمت زمین کے اوپر آنے لگے گی، مسلمانوں کے اوپر آنے لگے گی. تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ اس آیت کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ یہ آخرت جو ہے نا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو کسی قیمت پہ ٹالا جا سکے. اب یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا احتساب کر بھائی کہ کتنی چیزیں تو نے پوشیدہ کر رکھی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر دکھاتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. تیرے اندر کچھ ہوتا ہے اور باہر کچھ ہوتا ہے. یہاں تو پوشیدہ ہے لیکن وہاں پر پوشیدہ نہیں رہ سکیں گے. بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے اور یعنی اس کا امپیکٹ ہم کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ خبردار اس سے اگر کوئی ایسا کام کر چکے ہیں، یہ آیت ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو چکا ہے ہم سے دنیا کے اندر تو اس کے لیے مغفرت مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے کے اندر بڑا دلیر ہے. کہ ایسا ہی گناہ کیا ہو تم نے، اگر تم اس کی طرف رجوع کر لو گے، معافی مانگ لو گے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ قرآن کے اندر بار بار لکھا ہے کہ ما سوائے ان کے جنہوں نے معافی نہیں مانگی ان کے لیے عذاب ہے، جنہوں نے معافی مانگ لی ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے اپنا اسسمنٹ کریں اور پھر آئندہ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اس معاملے کے اندر بڑا سخت کر لیں کہ جو ہمارے دل کے اندر ہو وہی ہماری زبان کے اوپر ہو. ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یار تیرے سے بڑی محبت ہے، لیکن پیچھے سے اندر سے ہوتا ہے کہ یار آگے اب یہ اس کو بٹھانا بھی پڑے گا، چائے بھی پلانی پڑے گی، زبردستی ہے، آگے سر کا درد بن گیا ہے. تو اندر کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ منافقت ہے، اور منافقت اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس معاملے کے اندر جو ہے یہ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. اور یہ جو آیت ہے، جو سورہ ہے، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کے اندر ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ بالکل کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. اب آپ یہ بھی ایک بات اور بھی ہے کہ مثال کے طور پر میں نے جو ہے ایسے کام کیے ہیں، جب یہ تمام چیزیں میرے بچوں کے سامنے، قیامت میں تو میدان میں سارے ہوں گے نا، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، دوست یار بھی ہوں گے. وہ لوگ کہ جو آپ کو بڑا معزز اور محترم سمجھتے تھے وہ بھی ہوں گے. وہ کہیں گے نعیم صاحب تو ہمیں درس دیتا تھا، اس کی صورتحال یہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ رکھا ہے اور یہ جہنم کے اندر لے کے جا رہا ہے اس کو فرشتے. تو یہ زبان سے کچھ اور کہتا تھا، دل کے اندر تو کچھ اور تھا اس کے. تو اس وقت کتنی ذلت ہوگی. یہاں پر تو چلو بچ گئے ہم، لیکن اس وقت کتنی ذلت ہوگی جب ہمارے بچے بھی موجود ہوں گے، ہمارے پوتے نواسے یہ بھی ہوں گے، ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، ہمارے دادا دادی بھی ہوں گے، ہمارے دوست بھی ہوں گے، ہمارے جاننے والے بھی ہوں گے، سارے کے سارے ہوں گے. اور یہ دیکھ رہا ہوں گے کہ یار یہ تو اس کا جو عاملہ ہے تو یہ تو اتنا خراب ہے، اور یہ تو بڑا نیک تھا. یا تو مسجد کے اندر تو یہ یعنی 5 منٹ نہیں 50 منٹ پہلے موجود ہوتا تھا، اور ابھی تو اس کی صورتحال دیکھو کہ اس کے تو اعمال نامے کے اندر سے یہ نکل رہا ہے کہ یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ ہاں بھائی مسجد کے اندر جلدی آ گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اسی اسٹینڈرڈ کا ایمان عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کہ جس اسٹینڈرڈ کا اللہ تعالیٰ نے ایمان ان لوگوں کو عطا فرمایا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی ایمان عطا فرما دے اور ہمیں مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک جگہ متحد کر دے، یہ فرقے بازی جو ہے ختم کر دے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان عالموں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ممبر سے بیٹھ کر یہ اعلان کریں کہ آج سے ہمارے یہاں درمیان میں کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں. اور جب ہمارے ممبروں سے یہ آواز آئے گی تو انشاءاللہ العظیم مسلمان جو ہے ایک اجتماع ہو جائے گا اور اس کے بعد اللہ کی رحمت آئے گی.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.